إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بتا رہے ہیں۔ حقیقت میں مومن کون ہے، مومن کن کو کہتے ہیں، کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی حیثیت صفات سے ہے، انسان کی قیمت صفات سے ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم بھی اچھا اس وقت کہتے ہیں جبکہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے گن اچھے ہوں، صفات اچھے ہوں تو اس کو اچھا ہے کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے صفات برے ہوں، برے اخلاق کا ہو، بری زبان کا ہو تو بولتے بڑا برا آدمی ہے، وہ زبان کا بد زبان ہے، سلوک کا برا ہے بولتے۔ تو انسان کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر اچھے اچھے صفات ہوں، اچھے اچھے اخلاق ہوں۔ تو ان اچھے اچھے اخلاق میں، ان اچھے اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے ایمان، مومن بنے رہنا، یعنی مومن رہنا۔ یہ ایک اللہ پر ایمان لانا اور ارکان ایمان، جیسے کہ جس کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ارکان اسلام 4 ہیں، لیکن ارکان ایمان کتنے ہیں بھائی؟ 6 ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ تو انما المؤمنون، یقیناً مومن یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب، اور نبی پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حق ادا کیا جائے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی خالص عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور رسول پر اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی رسول کو اور اسی نبی کو اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اس کی اپنی زندگی اس کی ایک ایک سنت کے مطابق گزاری جائے۔ جیسے نبی سوتا تھا اسی طرح امتی بھی سوئے، جیسے نبی کھاتا تھا اسی طرح کھانے میں، سونے میں، کمانے میں نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اسی کو کہتے ہیں نبی پر ایمان لانا۔ تو انما المؤمنون، ایمان والے نبی پر اور رسول پر ایمان والے وہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کو، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ڈر کر نافرمانی سے رک جاتے ہیں، ڈر کر گناہ سے رک جاتے ہیں۔ یعنی مومن جب گناہ کا خیال کرے، گناہ کا ارادہ کرے، تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے خوف کھا تو فوراً اس گناہ سے رک جاتا ہے اور اس گناہ کے خیال کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے جھٹک دیتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ان کا ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے۔ یعنی فرائض ادا کرتے ہوئے، جبکہ منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ منافق مومنوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں، لیکن منافقوں کے صفات اس کے الٹ، اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ منافق اگر فرائض ادا بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا ہے، اور ان کے اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے، اور ان کا توکل، بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا ہے، نہ نماز، اور جب وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں، اکیلے میں ہو جاتے ہیں تو نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اکیلے علیحدگی میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ مومن ایسا نہیں ہے۔
مومن کی صفات منافق کی صفات سے الٹ ہے، برعکس ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب ان کو اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے تصدیق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تصدیق یعنی مومن اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تصدیق، ایک ہے تکذیب۔ تصدیق کے معنی سچا جاننا اور تکذیب کے معنی جھٹلانا۔ مومن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تصدیق اور تکذیب کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تصدیق کا اور تکذیب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوان ہوا بچہ، چھوٹا بچہ ہے، ماں کی پیٹ سے ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، تو دودھ کے پینے کی وجہ سے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا یہ یقین بڑھتے جاتا ہے کہ ماں کی چھاتی سے مجھ کو دودھ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر چھوٹا تھا، بڑا ہو جاتا ہے تو چیزوں کے بارے میں یقین کرنے لگتا ہے، ماں باپ جو بات بولتے ہیں ان کو ماننے لگتا ہے، ماں باپ جو سلوک کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ویسا ہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تصدیق اور تکذیب اور جھٹلانا، یعنی تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا، یعنی یقین نہ آنا، کسی بات پر کا یقین نہ آنا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جس نے اللہ کی راہ میں کا دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرا، خوف کھایا، تقوی والی زندگی گزارا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى اور یہ ڈرا کہ جو اس نے دیا ہے، خیرات کیا ہے، اس کے اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کی تصدیق کی، یعنی نیکی کے اوپر اس کا ایمان بڑھا، نیکی کے اوپر اس کا اعتماد اور بھروسہ آیا کہ میں نے ابھی خیرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھ کو اس کا بدلہ ضرور مجھ کو قیامت کے دن ملنے والا ہے، اس کا یقین اس کا دل میں پیدا ہوتا ہے، تصدیق پیدا ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ جو بخیلی کرتا ہے، خیرات نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى اور بے نیازی برتتا ہے، لاپرواہی اور بے نیازی برتتا ہے اللہ کے حکموں میں اور خیرات نہیں کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ایسا شخص نیکی کی تکذیب کرتا ہے، نیکی کو جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ خیرات کرنے پر جو اس کو قیامت کے دن دے گا اس پر اس کا یقین نہیں آتا ہے، تکذیب کرتا ہے اس کی۔ تو بہرحال تصدیق تکذیب کے مقابل میں تکذیب کے مقابل میں تصدیق ہوتی ہے، تصدیق کے مقابل میں تکذیب ہوتی ہے، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب اس پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اس کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں، یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور خوف محسوس کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جب وہ یعنی کوئی فحش کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو فوراً اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دے، واستغفروا لذنوبهم۔ تو بہرحال مومن کا دل ایسا ہوتا ہے، مومن وہ ہے جب ظلم اور معصیت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ ایسا، اور سامنے والا اس کو ڈراتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو فوراً نصیحت کو قبول کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس گناہ کو اسے کرنے سے رک جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، رب پر ہی اعتماد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں، مومن اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یعنی پورا بھروسہ اللہ ہی پر اور اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں، کسی کی پناہ اور حفاظت میں نہیں سوائے اللہ کی پناہ
کے، اور اسی طرح حاجتیں طلب کرتے ہیں اسی سے، ضرورتیں طلب کرتے ہیں اللہ ہی کی ذات سے، اور اسی کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اسی کی طرف شوق رکھتے ہیں، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، دوسری آیت میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اس آخر میں ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ایک صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا یعنی نماز کو وقت پر ادا کرنا، آداب کے ساتھ۔ نماز کے جو آداب ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مومن بنایا۔ اللہ کی سب سے بڑا انعام، اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ نے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا فرما کر اللہ نے ایمان کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے اس کا سسٹم بھی بنایا، اس کا نظام عطا فرمایا۔ اس کے نظام میں سب سے پہلا نظام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا یعنی توحید پر قائم رہنا، اور اس کے لیے اپنی جان اور مال لٹا دینا، اس کی شرطوں کو، کلمے کی شرطوں کو پورا کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے عمر بھر کا قربانی، عمر بھر کی تربیت۔ دوسرا نظام جو کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز جب مسلمان مومن پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنا ہے، اچھے اچھے اخلاق سے متصف کرنا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص چوری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو اس کی چوری سے روک دے گی، کہ نماز اس طرح سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بہرحال الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک اس کی اپنی جان بدن، اور دوسرا اس کا اپنا مال۔ تو بدن کی تربیت اور جان کی تربیت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے لیے اپنے آپ کو جھکائے، رکوع سجدہ کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، ایک اللہ کے خالص عبادت کرے۔ مال کی عبادت یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ نکالے، صدقہ خیرات کرے، یہ مال کی عبادت ہے۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، جان بدن مال، ان دونوں کی تربیت کے لیے اللہ نے ان اعمال کو مقرر کیا ہے۔ تو بہرحال مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے ایمان والے لوگ یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دی ہے کیونکہ ان کے اندر یہ صفتیں والے، ان صفات والے ایسے مومن ہی سچے مومن ہیں، اور یہ لوگ، ان کا ایمان سچا ہے، ان کے اعمال سچے ہیں، اور یہ اپنے ہر کام میں سچے ہیں، سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے بڑے درجے ہیں، یعنی قیامت میں جب یہ مر جائیں گے، قیامت قائم ہوگی تو اونچے اونچے محلات میں، جنت کے اونچے اونچے درجوں میں یہ رہیں گے، ان کے لیے اونچے درجے ہیں۔ اور لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے درجات ہیں، بڑے بڑے درجات ہیں، اور مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ان کو ملے گی، اور عزت کی روزی ان کو ملے گی۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل علیین لیراہم من هو اسفل منہم کما ترون الكوكب الدری فی اہل السماء قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا يبلغها غیرهم قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو بعض لوگ یعنی اونچے درجے میں ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں اونچے درجات، بلند درجات میں ہوں گے، اور بعض مومنین نچلے درجات میں ہوں گے۔ تو نچلے درجات میں والے اونچے درجات کو دیکھیں گے جیسا کہ تم اس دنیا کی زندگی میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو۔
روشن ستاروں کو جیسا یہاں زمین والے آسمان پر روشن ستارے جیسے ہوتے ہیں، روشن ستاروں کو دیکھتے ہیں، ویسا ہی جنت میں نچلے درجے والے اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا تو صحابہ نے یاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے نچلے درجے والے؟ وہ اونچے درجے والے تو وہ ہوں گے جو کہ انبیاء ہوں گے، جن کے جنت میں اونچے اونچے درجے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، کہ وہ تو اونچے درجے والے انبیاء ہوں گے، انبیاء کے درجے تک دوسرے تو نہیں پہنچیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اونچے درجے میں انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی پہنچیں گے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، چند آدمی وہ لوگ ہوں گے، چند لوگ وہ ہوں گے جو ایمان یعنی پورے پکے سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہوں گے، اور اللہ اور انبیاء کو اور نبیاء کو اور مرسلین اور جو رسول ہیں ان کی انہوں نے تصدیق کی ہوگی، اور دنیا کی زندگی میں یعنی سیدھا صراط مستقیم پر رہتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، شرک کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور توحید کی تمام شکلوں پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھتے ہوئے، کبائر گناہوں سے، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کے اونچے درجے رہیں گے، وہ لوگ بھی جنت کے اونچے درجوں میں رہیں گے۔ اعلیٰ درجے والے نچلے درجے کو دیکھیں گے، جس طرح روشن ستارے کو آسمان کے کناروں پر تم دیکھتے ہو، تو اس طرح سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو بہرحال اس آیت میں حقیقی مومنوں کی تعریف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے پکے مومنوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔